سورہ احقاف کی آیا 15 میں حکم دیا گیا ہے مجھے اس امر کی توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ پھر آگے 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کون سی؟ ایک تو یہ نعمت التی انعمت علیہ، ایک وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی، اور دوسری وعلی والدیہ، اور دوسری وہ نعمت جو تو نے میرے والدین پر فرمائی۔ جو نعمت مجھ پر فرمائی اس سے مراد یہ ہے کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایمبریو تھا، جنین تھا، اس وقت سے لے کر میری پختہ عمری تک تو نے میری حفاظت کی، پرورش کی اور اس مقام تک پہنچایا۔ یہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے جس کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس شکر کی توفیق مرحمت فرما۔ اور دوسرا وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمت کی، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پھر میرے والدین کو تو نے توفیق دی کہ وہ اپنے آرام کو ایک طرف رکھ دیں، اور میری اتنی محبت ان کے دلوں میں ڈالی کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت، مصائب و آلام اٹھائے، اور اس پیدائش کے وقت سے بلکہ اس سے بھی قبل سے لے کر آج اس عمر تک انہوں نے میری پرورش کی، میری کفالت کی، تربیت کی، نگرانی کی، نگہبانی کی، اور مجھے اس قابل بنایا۔ پھر اس کے بعد جو پہلا لفظ آیا ہے نا، التی انعمت علیہ، جو تو نے نعمت مجھ پر فرمائی، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور اس معنی کے ساتھ آگے والدین کے حوالے سے بھی دوسرا معنی جڑ جاتا ہے۔ پہلے آپ دونوں معنی سمجھ چکے، اب ایک معنی یہ بھی ہے ان اشکرک فی نعمتک علیہ باداء واجب طاعتک و عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، اور مجھے شعور عطا کر دیا ہے کہ میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے، اور مجھے یہ سمجھ دے دی ہے اور توفیق دے دی ہے کہ میں اس احسان کو سمجھوں اور اس کا شکریہ ادا کروں اور ان کی خدمت کروں، تیری عبادت کروں، طاعت کروں، اور ان کی خدمت کروں اور ان پر احسان کروں۔ یہ جو توفیق خدمت والدین اور احسان والدین کے حوالے سے تو نے مجھے دی ہے، شعور سے لے کر عملی خدمت تک، اس نعمت پر بھی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گویا جن لوگوں کو یہ شعور مل جائے اور یہ سمجھ آ جائے کہ والدین کا کتنا بڑا احسان ہے اور کس حد تک وہ ہمارے لیے لائق تکریم ہیں، لائق احترام ہیں، ان کی کتنی خدمت، ان سے محبت اور شفقت اور اکرام اور احسان ہم پر واجب ہے، جنہیں یہ شعور مل جائے وہ اس شعور کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کا حق ادا کرنے پر شکر ادا کریں، اور اس توفیق کے برقرار رہنے پر شکر ادا کریں۔ چونکہ آپ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کسی نعمت پر تو اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ قاعدہ قدرت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جس بھی نعمت پہ میرا شکر ادا کرو گے میں وہ نعمت مزید تم پر نازل کروں گا، اتاروں گا، اس کی خیرات دوں گا۔ یعنی دعا کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ دعا میں فرمایا کہ اب بندہ یہ مانگے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، باری تعالیٰ اب شکر ادا کرنے کے ساتھ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، نیک سیرت بن جاؤں، میرے اخلاق سنور جائیں، میری زندگی نیکی اور طاعت کا نمونہ بن جائے، صالح اعمال کا ارتکاب کروں، ترضاہ، ایسی نیک سیرتی دے اور ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو۔ اب یہ جو ٹکڑا، یعنی اس ٹکڑے سے پہلے بھی والدین پر اللہ کی نعمت اور اپنی ذات پر اللہ کی نعمت کے شکر کا بیان ہے، اور اس ٹکڑے کے بعد اپنی اولاد کے حوالے سے پھر ایک دعا ہے۔ ان 2 دعاؤں کے درمیان میں یہ تلقین کرنا کہ تو دعا کر کہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب اس دعا کے حصے کا اگلے آنے والے دعا کے کلمات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ توفیق دی کہ نیک عمل کروں، چونکہ میں نیک عمل کروں گا تو میرے اعمال میری اولاد کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ میں نیک سیرت بنوں گا تو میری سیرت میرے اولاد کے مستقبل کو سنوارے گی، ان کے لیے ایک اچھا ماڈل بنے گی۔ تو اس میں اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ بندے یہ دعا مانگ کہ مجھے نیک سیرت بنا، تاکہ میری اولاد بچپن ہی سے مجھے دیکھ دیکھ کر نیک سیرت بن جائے۔ یہاں والدین کی ذمہ داری ادا ہو رہی، یعنی دعا مانگنے والا بیٹا ہے، دعا مانگنے والی بیٹی ہے، مگر وہ دعا کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ والدین کی نسبت سے دعا ہو چکی،
اب اس دعا کا تعلق اس کی اپنی اولاد کی نسبت سے، دعا منگوائی جا رہی ہے مولا مجھے نیک کر، تاکہ میری نیکی کو دیکھ دیکھ کر میری اولاد نیک ہو جائے۔ یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا حکم ہے، ایک منبع رشد و ہدایت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یا تو باپ ہے یا باپ بنے گا، اور بیٹیوں میں سے اور بہنوں میں سے ہر کوئی یا ماں ہے یا اس کو ماں بننا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو زندگی میں کبھی باپ نہیں ہوگا یا زندگی میں کبھی ماں نہیں ہوگی۔ اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، کیونکہ ہر ایک نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ آج جو اولاد ہے اسی کو کل باپ بننا ہے، اور جو آج باپ ہیں، والدین ہیں، وہی اپنی جوانی میں، نوجوانی میں، بچپن میں اولاد تھے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نسل در نسل، درجہ بدرجہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو قائم رہنا ہے۔ اس میں والدین کو متوجہ کیا گیا، جھنجھوڑا گیا ہے کہ آپ چاہیں اگر اولاد نیک بنے تو خود نیک بنے۔ بس ایک جملے میں درس ہے، جو چاہیں والدین کہ ان کی اولاد نیک بنے وہ خود نیک بنے۔ ان کی نیکی ان کی اولاد کی زندگی میں نیکی بن کے ظاہر ہوگی، ان کی سیرت اولاد کے اندر ان کی سیرت بن کے ظاہر ہوگی۔ آپ اولاد کے لیے آئینہ ہیں۔ بچپن سے اولاد جو کچھ دیکھتی ہے اپنے ماں باپ کو وہی سیکھتی ہے، اسی طرح بولتی ہے، اسی طرح اٹھتی بیٹھتی ہے، اسی طرح اس کا چال چلن ہے، وہی اس کے معیارات ہیں، اور وہی زندگی میں کرتی ہے وہ اولاد۔ چونکہ اولاد کا سب سے پہلا ماڈل اور آئیڈیل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بیٹی ماں کی شبیہ بنتی ہے، بیٹا باپ کی شبیہ بنتا ہے، صرف صورت میں نہیں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، آداب میں، اطوار میں، عادات میں۔ آپ دیکھتے ہیں، روزمرہ دیکھتے ہیں۔ تو ان اعمل صالحا ترضاہ، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، صالح اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، تو صالح والدین بنیں۔ ہماری زندگی میں تضاد ہے، ہم خود نیک سیرتی کا نمونہ اپنی اولاد کو پیش نہیں کرتے، ہم گھر کے اندر دین کا ماحول کریٹ نہیں کرتے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے کہ بچوں کو کھڑا کریں پیچھے، اور جو اوقات ایک یا دو وقت بھی آپ کو ملتے ہیں جب بچے اکٹھے ہوں تو اکٹھی ایک جماعت کا ماحول پیدا کریں۔ ہم خود گھر میں قرآن مجید سے ان کو نہیں جوڑتے، ہم خود گھر میں ان کو دینی تعلیمات پر نہیں لگاتے، ہم گھر میں خود سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اونچ نیچ کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بدخلقی سے بات کرتے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ جو آپ دن بھر زندگی کا گھر میں چلاتے ہیں، میاں بیوی الجھ رہے ہیں، کوئی آدمی آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیں گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچے 24 گھنٹے، وہ ایک جیسے ویجیلنس ہوتی ہے نا آج کل، ان کے کیمرے میں سب کچھ نقش ہو رہا ہے، ان کے دماغ میں بولیں گے نہیں، وہ 20 سال کے بعد اکٹھا بولیں گے جا کر۔ کیسے بولیں گے؟ نافرمانی کی زبان سے۔ جب آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، وہ 10 15 20 سال بعد بولیں گے ریئیکشن میں۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کا جو دماغ ہے اور ان کا دل ہے اور ان کی سوچ ہے، اس میں تو ہمارے 20-25 سال کے کرتوت پورے لکھے ہوئے ہیں، نقش ہیں۔ بچہ پہلا لفظ ماں باپ سے سن کے بولتا ہے۔ ماں اس کو اللہ سکھا دے تو پہلا لفظ اللہ بولے گا، بابا سکھا دے تو بابا بولے گا، گالی سکھا دے تو گالی بول دے گا۔ تو جن بچوں نے بچپن سے ہی گھر کے ماحول کو دین کے خلاف دیکھا ہے، بد اخلاقی کا دیکھا ہے، نوک جھونک کا دیکھا ہے، لڑائی جھگڑے کا دیکھا ہے، اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی کو توڑنے کا دیکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کا دیکھا ہے، زیادتی کا دیکھا ہے، حق تلفی کا دیکھا ہے، جنہوں نے عمر بھر یہ منظر دیکھا ہے، اس اولاد سے آپ نیک سیرتی کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ بتائیں کس طرح کرتے ہیں؟ وہ ساری جس بدی، برائی، ظلم، گستاخی، نافرمانی کی شکایت آپ کرتے ہیں اولاد کی نسبت، وہ بیج تو سارے آپ نے خود بوئے ہیں۔ لہٰذا اولاد والدین کا عکس ہوتی ہے، کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے فرمایا ان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے نیک بنا جس سے تو راضی ہوتا ہے، تاکہ میری نیکی میری اولاد میں منتقل ہو، میں نمونہ بنوں اولاد کے لیے۔ مجھے آج تک یاد ہے، چیزیں آپ کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ میری عمر ممکن ہے 3 سال ہوگی شاید یا 4 سال ہوگی، مجھے اندازہ نہیں ہے ایگزیکٹلی، آپ خود گیس کر لیں۔ اتنی عمر تھی کہ مجھے یہ منظر یاد ہے، یعنی جو شعور میں ایک منظر دیکھا ہوا اور سنی ہوئی بات یاد رہ جاتی ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، 2 3 4 سال کی ہوگی، کم و بیش آپ کر لیں، ایگزیکٹلی نہیں معلوم مجھے۔ حضور فرید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے والد گرامی، پچھلی شب بڑی گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور روتے تھے، عبادت کرتے تھے، سجدے میں، دعا میں۔
مسلح پر، بڑی گریہ ازاری تھی ان کی زندگی میں، اور ان کو روتا ہوا سن کر میں اٹھ جاتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ چمٹ جاتا تھا اور میں پوچھتا تھا بابا کیوں رو رہے ہیں، ابا جان کیوں رو رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بس اتنا سا منظر مجھے زندگی میں آج تک نقش ہے کہ اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے حضور عبادت میں گریہ و زاری کرتا ہے، یہ منظر اس عمر سے مجھے یاد ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس عمر سے چیزیں نقش ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو بچوں کے دل و دماغ پر اچھے نقوش چھوڑیں، جب ان کی پرورش ہو رہی ہے لاڈ میں پیار میں گزار دیتے ہیں، اور ان کی اخلاق سازی، ان کی سیرت سازی اور ان کی ادب سازی پہ کوئی توجہ نہیں کرتے، ظلم ہے، نسلیں برباد کرنے کے ذمہ دار والدین بنتے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پھر یہ دعا کر کہ باری تعالیٰ میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے، یہ ترجمہ ہے۔ مگر اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، ایسی نیکی رکھ کہ جیسے میرے والدین، اب اس کے 2-3 معنی ہیں۔ پہلا معنی، میرے والدین جس طرح میرے لیے تھے، میری اولاد کے لیے مجھے اسی طرح بنا دے۔ اب اس کا دوسرا معنی، جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے ہوں کہ میرا دل ان کے لیے تڑپتا ہے اور میں ان کا دھیان رکھتا ہوں اور اپنی آرام کو قربان کرتا ہوں اور اپنی شفقتوں میں نہلاتا ہوں ان کو، جس طرح میں یعنی والدین ہم ان کے لیے پیار محبت کرتے ہیں، ان کو ہمارے لیے اس طرح خدمت گزار بنا دے۔ ریسیپروکل لنک ہے۔ اسی کا ایک تیسرا معنی کہ میری اولاد کو میرے لیے اسی طرح احسان اور بھلائی کرنے والا بنا دے جس طرح میں اپنے والدین کے لیے ہوں، بیٹھا دعائیں کر رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں اور ادب کرتا ہوں، تعظیم و تکریم کرتا ہوں، یعنی جیسا میں اپنے والدین کے لیے ہوں اس طرح میری اولاد کو بھی میرے لیے بنا دے۔ اب اس کا ایک چوتھا معنی بھی، اور چوتھا معنی یہ کہ مجھے اپنی اولاد کے معاملے میں حسن تربیت اور حسن پرورش کے لحاظ سے وہی کچھ کرنے کی توفیق دے جو تو نے میرے والدین کو دی تھی کہ میری اچھی پرورش کریں، جس طرح میرے والدین نے مجھے اچھے اخلاق سکھائے تھے، اچھا انسان بنایا تھا، میرے اندر نیکی منتقل کی تھی، اسی طرح مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد میں وہی نیکی آگے منتقل کر سکوں، گویا وہ نیکی جو مجھے والدین سے ملی میں اپنے اولاد کو منتقل کروں۔ یہ 4 معنی ہیں اس ایک جملے کے، جس جہت سے بھی اس کو دیکھ لیں اس میں فرائض اور واجبات ہیں کہ بحیثیت والدین جو احسان ہمارے والدین نے ہم پر کیا، جو نیکی ہمیں منتقل کی، جو پرورش ہماری کی، جو نیک تربیت ہماری کی، جو خیر اور بھلائی ہم تک پہنچائی، جو احسان ہم پر کیا، ہم پر واجب ہے کہ ہم وہ سارا کچھ آگے اولاد کو منتقل کریں، صرف لاڈ اور پیار نہیں۔ خالی لاڈ اور پیار بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ سنوارتا نہیں ہے۔ ہم پر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ کے 3 جز جو میں نے آپ کو سمجھائے اینالائز کر کے، اس کے تحت واجبات میں سے ہے کہ جو کچھ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا، صرف وہی شفقت اور محبت ہی نہ دیں اپنی اولاد کو، بلکہ پرورش اور تربیت اور نیکی اور نیک سیرت ہی کا بھی وہ حصہ منتقل کریں اولاد کو جو والدین نے ہمیں منتقل کیا تھا۔ جو آپ اپنے والدین کے لیے کریں گے وہی کچھ اولاد آپ کے لیے کرے گی، جو کچھ آپ اپنے والدین کے لیے بیہیو کریں گے اولاد آپ کے لیے بیہیو کرے گی۔ ہر عمل کی سزا یا جزا اللہ چاہے تو آخرت میں مؤخر کر دے، مگر والدین کے ساتھ کی ہوئی نافرمانی اور بدسلوکی کی سزا اللہ صرف آخرت تک مؤخر نہیں رکھتا، وہاں تو ہوگی۔ اللہ پاک اس کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے اور دکھاتا ہے۔